اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آج کا مسئلہ ہے شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنے کے بارے میں۔ فقہ حنفی کی روح سے نماز کے اندر اگر کوئی ایسی عمل کیا جائے جو فقہ کی روح سے عمل کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر مفسد نماز ہے۔ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہمارے ہاں چلا ہوا ہے کہ کف الثوب یعنی شلوار کو اڑسنا یا پینٹ کو فولڈ کرنا، یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی تہبند یا کوئی بھی چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے اس چیز کو فولڈ کرنا یا پھر چڑھانا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر ہم بھی آمنا اور سلمنا کہتے ہیں، اور ان کی مجوزین اور غیر مجوزین بھی اس مسئلے کے ان پر آمنا و سلمنا کہتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر یہ عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بسا اوقات اس عمل کو فقہا عمل کثیر کے زمرے میں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں اور شلوار جو ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے اگر آپ کو جھکنا پڑی نیچے سے پانچے فولڈ کریں گے تو عمل کثیر آئے گیا۔ اگر آپ نے دونوں ہاتھوں سے 2-3 بار اپنی شلوار کو چڑھایا یا شلوار کو آپ نے فولڈ کیا یا آپ کا تہبند تھا اسے بھی آپ نے 3-4 الگ تکرار دفعہ کیا تو نماز کے اندر یہ بھی نماز کی مفسدات میں سے شامل ہو سکتا ہے۔ اس پر میں بھی متفق ہوں، آپ بھی سب متفق ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ، جس اصل مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا نماز کے لیے نماز سے پہلے اپنی ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے شلوار کو یا اپنے پینٹ کو فولڈ یا چڑھانا کیا یہ شریعت مطہرہ میں ممنوع ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے اس پر بہت ساری بحث کی ہوئی ہے، اور کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ کف الثوب سے معنی فولڈ کرنا ہے، اور فولڈ کرنا جو ہے وہ نماز میں یا نماز کے لیے نماز سے پہلے بھی فولڈ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے ٹخنے وہ پینٹ میں چھپ رہے ہو یا شلوار میں یا تہبند اتنا اسبال ہو کہ اس میں سے ٹخنے چھپ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ٹخنے کو چھپائے رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے فولڈ کرنا یا اپنی شلوار کو اڑس لینا یا شلوار کو چھڑا دینا اوپر کرنا، یہ جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل یہ کف الثوب کے اندر ہے، اور کف الثوب جو ہے وہ ممنوع ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احادیث، وہ وعیدات جو اسبال کے بارے میں آئے ہوئے ہیں کہ جن میں سے ہمارے ٹخنے چھپ رہے ہوں گے، ایسا لباس ہم نے پہنا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ایسا کچھ ہم نے پہنا ہوا ہے جو اپنی حد سے زیادہ لٹک رہے ہو، کیونکہ اسبال صرف شلوار میں نہیں ہے بلکہ اسبال جو ہے وہ قمیض میں بھی ہے، چادر میں بھی ہے، اسبال جو ہے وہ عمامے کے شملے میں بھی ہے، فلہذا اسبال جو ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اب دو متضاد باتیں آ گئی، ایک بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو نماز سے پہلے اس نے اپنی شلوار کو نہیں اٹھایا تو وہ تو اس وعید کے تحت آئیں گے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بحث کریں گے کہ تکبر کی وجہ سے شلوار کو لٹکانا یا اسبال تکبر کی وجہ سے یا غیر تکبر کی وجہ سے، یہ بھی بحث ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔
لیکن ایک مسئلہ پھر سامنے یہ آتا ہے کہ ہم نے اگر شلوار اٹھا لیا یا پینٹ فولڈ کر لیا یا شلوار کو چھڑا دیا، اپنے ٹخنے ننگے کر دیے، تو علماء کا ہم پر فتویٰ آئے گا کہ تم نے مکروہ تحریمی فعل کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، ہمارے ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وعیدات کے بارے میں ہم کیا کریں کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعیدات فرمائے ہیں جن کے ٹخنے وہ شلوار میں یا پینٹ میں یا تہبند میں ڈھکے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث طیبہ میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک صحابی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے 3 بار وضو بھی فرمایا دوبارہ، اور ان کو حکم فرمایا کہ دوبارہ نماز بھی لٹا دے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف حدیث لوگ اس کو دلیل اور سند لیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انک لست من الخیلاء، آپ تو تکبرانہ طور پر نہیں کرتے۔ تو علماء نے اس حدیث کو مصدر بنا کے لوگوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ اپنی شلوار کو نیچے رکھ سکتے ہو بشرط کہ تمہیں تکبر نہ ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بولیں گے، لیکن آج ہماری موضوع ہے، ہم دیکھیں گے کہ فقہاء کی اقوال میں جو کف الصوب ہے، جیسے ہم کف الصوب کہتے ہیں، کیا کف الصوب کیا شلوار کو ہی فولڈ کرنے کو کہتے ہیں، یا جو کف الصوب نماز کے اندر منع ہے، کیا یہ کف الصوب جو ہے وہ پینٹ فولڈ کرنا یا تہبند کو چڑھانا یا اپنی شلوار کو فولڈ کرنا یا چھڑانا، اس کو کف الصوب کہتے ہیں، یا کف الصوب کوئی اور چیز ہے؟ تو آئیے آج ہم اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں اور فقہ کے معتبر کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کی بارگاہ میں دستبست عرض کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے، جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، جو اسبال کرتے ہیں، اس سے خدا را آپ لوگ احتیاط فرمائیں اور ذرا ان کتابوں کا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ اسبال کے بعد جو کف الصوب ہے وہ کف الصوب کہتے کس کے لیے ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کتابیں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج میں یہ ثابت کروں گا کہ کف الصوب شلوار فولڈ کرنے کو یا پینٹ فولڈ کرنے کو یا پھر شلوار چڑھانے کو یا تہبند چڑھانے کو، جس کو کف الصوب نہیں کہتے بلکہ کف الصوب کی معنی کچھ اور ہے۔ آئیے سب سے پہلے فقہ کی بہت بڑی مشہور و معروف کتاب الہدایہ، ہدایہ شریف پڑھتے ہیں کہ ہدایہ شریف کیا کہتے ہیں کہ کف الصوب ہے کیا اور کہاں سے ثابت ہے۔ ہدایہ شریف یہ جلد اول فصل ہے، وَيَكْرَهُ لِلْمُصَلِّ أَن يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ۔ مکروہات نماز کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے ہدایہ شریف کا جلد اول، المکتبۃ الحقانیہ محلہ جنگی پشاور کا چھاپ ہے، ان کا فصل جو ہے وہ یکرہ للمصلی، کراہیت کی فصل، اور صفحہ نمبر 125 میرے ساتھ ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ فقد روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام نہا ان یصلی الرجل وہو معقوس، اور اگلا چپٹر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ولا یکف ثوبہ، وہ اپنے لباس کو کف ثوب نہ کرے، کف ثوب نہ کرے، کیونکہ لأنہ نوع تجبر، اسی لیے کہ یہ کف ثوب جو ہے یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ سب سے پہلے میں متن کی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا کوئی حدیث، کسی فقیہ کا قول ایسے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی فقیہ نے کسی بھی حدیث میں یہ ثابت ہو کہ شلوار کو اوپر کرنا تکبر کی علامت ہے؟ کیا آپ نے سنا ہوگا ایسا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کف الصوب جو ہے یہ اسی لیے منع ہے لأنہ نوع تجبر، اسی لیے کہ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ آئیے اب اس کے محشی کیا کہتے ہیں کہ یہ کف الصوب ہے کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شلوار فولڈ کرنا ہے یا تہبند فولڈ کرنا ہے، کیا کف الصوب اس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس پہ حاشیہ لگایا ہوا ہے، ولا یکف ثوبہ ای لا یمنع ثوبہ من الوقوع علی الارض، وہ یہ نہ کرے کہ اپنے کپڑوں کو زمین میں
زمین پر رکھنے سے، زمین پر جانے سے اس کو منع نہ کرے۔ معنی یہ ہے کہ اس نے کوئی اتنا بڑا جبہ پہنا ہے، اتنی بڑی قمیض پہنی ہوئی ہے، کوئی ایسا چادر پہنا ہوا ہے، اور وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ان کی چادر نیچے زمین سے ٹچ ہو جاتی ہے، تو اس چادر کو اپنے ساتھ لپیٹ کے، اس جبے کو لپیٹ کر کے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کو پکڑنا، اسے کہتے ہیں کف الثوب۔ کف کہتے ہیں کفاف کو، اور کفاف کہتے ہیں بچانے کو، یعنی اپنے کپڑوں کو مٹی سے بچاتے ہوئے یہ عمل کرنا، یہ تکبر کا علامت ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہے وہ بڑے باعزت ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کپڑوں کو زمین پر لگنے دوں، مٹی لگ جائے، تو وہ جب اٹھاتے ہیں تو یہ تکبرانہ علامت ہے۔ آئیے فقہ کی ایک اور بڑی مشہور معروف کتاب کنز الدقائق، یہ میرے پاس کنز الدقائق ہے، جو ہمارے مدارس میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کنز الدقائق بہت مشہور معروف کتاب ہے فقہ حنفی کی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کف الثوب کس کو کہتے ہیں۔ اسی بحث میں آپ آ جائیں مکروہات نماز میں، لکھتے ہیں وَكَفُّ ثَوْبِهِ أَيْ يَكْرَهُ أَيْضًا كَفُّ ثَوْبِهِ مکروہ ہے، کف الثوب بھی مکروہ ہے۔ اچھا، کف الثوب یہ تشریح کرتے ہیں، کف الثوب کیا ہے؟ رفعه من بین یدیہ او من خلفہ عند السجود لأنہ نوع تجبر۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے کف الثوب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کپڑا اٹھانا، اپنا کپڑا اٹھانا اپنے سامنے سے یا پیچھے سے اپنے کپڑے کو اٹھانا، اس وجہ سے کہ وہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ مٹی سے نہ لگ جائے، اسی لیے اس کپڑے کو اٹھانے کو کف الثوب کہتے ہیں، اور یہ علامت جو ہے یہ متکبرین کی ہے۔ حاشیہ نمبر 3 اس پہ لکھا گیا ہے وَكَفُّ ثَوْبِهِ وَيَدْخُلُ فِي الْكَفِّ تَشْمِيرُ كَمَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ۔ سبحان اللہ، بڑا آسان کر دیا۔ آستین چڑھانے کو بھی کف الثوب کہتے ہیں، آستین چڑھانے کو بھی کف الثوب کہتے ہیں۔ کیوں؟ آستین اس لیے چڑھائے جاتے ہیں کہ آستین بھی چڑھانا تکبر کی علامت ہے، آستین چڑھائے ہوئے نماز پڑھنا بھی حالت تجبر اور حالت کبر ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَلَا يَكْرَهُ مَسْحُ جُبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْرَهُ إِلَّا الْأَذْيِ وَلَا بَأْسَ بَعْدَ الْفِرَاغِ قبل السلام وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ۔ یہ تو انہوں نے یہ بحث کیا۔ اب لکھتے ہیں وَكِرَاهَةُ الْكَفِّ، یہ کف الثوب کیوں منع ہے؟ فرماتے ہیں لِوَارُوِيَ عَنْ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال امرت ان اسجد علی 7، مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کر لوں، اور حضور سید علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا اکف الشعر ولا الثياب، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر بہت بڑے بال ہو سر کے تو اسے بھی لپیٹ کے سر پر نہ باندھوں اور لباس کی بھی کف نہ کروں۔ تمام علماء اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور اس میں سے یہ لفظ نکالتے ہیں کہ کف الثوب کی معنی یہ ہے شلوار فولڈ کرنا ہے، جبکہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ شلوار فولڈ کرنے کو کف الثوب نہیں کہتے، بلکہ کف الثوب جو ہے وہ آپ اپنے کپڑوں کو، کوئی بندہ اپنے کپڑوں کو زمین پر گرنے سے اور یا مٹی پر آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اسے آپس میں اکٹھا کرتے ہیں تو اسے کف الثوب کہتے ہیں۔ آئیے فقہ کے ایک بہت بڑی مشہور و معروف ایک اور کتاب کو بھی دیکھتے ہیں، شرح الوقایہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم اپنی مدارس میں اپنی طلباء کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ شرح الوقایہ، یہ جلد نمبر 1، اور اس کا بھی بحث وہی ہے کراہیت نماز والے۔ ان کی سماعت کر لے، سماعت فرمائے کہ یہ کف الثوب کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ بھی کف الثوب شلوار کو یا پینٹ کو فولڈ کرنے کو کہتے ہیں؟ آئیے میرے پاس جو کتاب ہے ان کا صفحہ نمبر 196، وَكَفُّهُ مکروہ ہے کف الثوب۔ کف الثوب کیا ہے؟ اب تعریف آپ سماعت فرمائیں، وَهُوَ أَن يَضُمَّ أَطْرَافِهِ اتقاء التراب وَنَحْوِهِ۔ کف الثوب اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضم کر لے، اکٹھا کر لے اپنے کپڑوں کی سائڈوں کو، اطراف کو، اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لے،
اتقاء التراب، تاکہ وہ مٹی پر نہ لگے، ونحوہ یا اسی طرح کوئی اور فعل کر لے کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ مٹی کے ساتھ نہ لگے جائے۔ پینٹ فولڈ کرنا یا شلوار فولڈ کرنا یا اس کے علاوہ تہبند کو چڑھانا، اس کو کف الثوب نہیں کہتے۔ جو ممنوع ہے وہ کف الثوب یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو زمین پر لگنے سے بچائیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اتنے بڑے کپڑے ہو کہ وہ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے کپڑے زمین پر لگ جاتے ہیں، تو اسے بچانے کے لیے اسے اٹھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کف الثوب۔ اگر آپ ان کے ظاہری الفاظ والی معنی میں بھی دیکھ، میں انشاءاللہ العزیز لغات کی کتابوں سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کف الثوب کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس پر محشی نے حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ محشی کیا کہتے ہیں؟ وَكَفُّهُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ أي رفعه عند الانحطاط إلى السجود من بين يديه أو من خلفه۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کف الثوب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے اپنے سامنے والے حصے سے یا پیچھے سے اپنے کپڑوں کو اٹھا لے۔ کس وقت؟ جب وہ سجدے میں جا رہا ہو اس وقت اٹھائے۔ خیر الرملی نے یہ بھی لکھا ہوا ہے علی ما یفید علی ان الکراہیۃ فیہ تحریمیۃ، کہ یہ مکروہ تحریمی ہے کہ وہ نماز میں اپنے کپڑوں کو زمین پر لگنے سے بچانے کے لیے سجدے میں جاتے ہوئے یا پھر رکوع میں جاتے ہوئے اسے اٹھا لے، اس کو کہتے ہیں کف الثوب۔ شلوار کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، اس میں پینٹ کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، اس میں فولڈ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ یہ ہمارے فقہا کی کتاب ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں اصل جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کر لوں، وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً كَوْنُ الْمُصَلِّي مُشْمِرًا كُمَّيْهِ۔ فرماتے ہیں صرف کف الثوب اس کو نہیں کہتے کہ اپنے کپڑوں کو بچائے، بلکہ کف الثوب اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا یا کسی بھی مصلی کا آستین چھڑے ہوئے ہو اور چھڑے ہوئے آستین کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ بھی کف الثوب کے زمرے میں ہے۔ انصاف کیجئے خدا را، یہاں پر شلوار یا تہبند یا فولڈ کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، بلکہ یہاں پر کف الثوب کا لفظ آیا، اور کف الثوب کا ترجمہ میں نہیں بلکہ ان فقہا کی کتابوں سے آپ کو کروا رہا ہوں۔ آئیے فقہ کی ایک اور بھی مشہور معروف کتاب پڑھتے ہیں کہ وہ کف الثوب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے مستخلص الحقائق۔ مستخلص الحقائق یہ وہ کتاب ہے جنہوں نے کنز الدقائق اور ہدایہ اور فقہ کی دوسری کتاب جیسے شرح الوقایہ ان کے مسائل کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کف الثوب کیا پینٹ یا شلوار فولڈ کرنے کو کہتے ہیں یا کسی اور چیز کا نام ہے وہ۔ وَكَفُّ صَوْبِهِ اَيْ كُرِهَ كَفُّ الصَّوْبِ، مکروہ ہے کہ بندہ کف الصوب کر لے، یعنی نماز میں کف الصوب کرے۔ کف الصوب کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ کف الصوب ہے کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَرْفَعَ الثَّوْبَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ لِئَلَّا يَتَلَوَّثُ بِالْغُبَارِ وَإِنَّمَا يَكْرَهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ كَذَا فِي الْهِدَایَةِ وَالْكِفَایَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کف الصوب کس کو کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے کو سامنے سے اٹھائیں یا پیچھے سے اٹھائیں جب وہ سجدے میں جا رہا ہو، اسی لیے اٹھائے تاکہ وہ مٹی سے ملوث نہ ہو جائے، اور اس چیز کو مکروہ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے، اور یہی بحث ہدایے میں بھی ہے اور کفایے میں بھی یہی بحث ہے۔ انصاف کریں، کیا کف الصوب جو ہے وہ پینٹ یا شلوار فولڈ کرنے کو کہتے ہیں؟ آئے فقہا کے اس اقوال کو دیکھیں۔ کف الصوب اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کو آگے سے یا پیچھے سے اس کپڑے کو ایسے اٹھائیں کہ وہ زمین پر نہ لگے، اس وجہ سے نہیں ٹخنے ننگے ہیں یا غیر ننگے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مٹی سے نہ لگ جائے یا فرش سے نہ لگ جائے، کیونکہ یہ بندہ تکبر کی وجہ سے یہ کچھ کر رہا ہوگا تو متکبرین کی یہ علامت ہے، اسی لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ آئیے ایک اور کتاب سے جیسے البنایہ شرح ہدایہ، بنایہ شرح ہدایہ،
یہ شرح ہدایہ ہے، ان کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کف الصوب کی ترجمہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ ہے مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ، اور البنائیہ کا جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 533۔ متن میں فرماتے ہیں وَلَا يَكُفُّ صَوْبَهُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ، کف الصوب نہ کرے کیونکہ کف الصوب جو ہے یہ ایک علامت ہے تکبر کی۔ تو آپ تشریح فرماتے ہیں کہ کف الصوب ہے کیا؟ المراد من کف الصوب القبض والضم وأن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود۔ کف الصوب قبض کو اکٹھا کرنے کو، ضم ساتھ ملانے کو کہتے ہیں، چھڑانے کو نہیں، فولڈ کرنے کو نہیں، یہ ضم کرنے کو اور ساتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں وَأَن يَرْفَعَهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ کہ اسے اپنے سامنے سے اٹھائیں، یا او من خلفہ یا پیچھے طرف سے اٹھا لیں، اذا اراد السجود جب وہ سجدے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیوں؟ فرماتے ہیں اسی لیے کہ یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، تاج الدین نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح کف الصوب کے مکروہات کا برہان الدین صاحب نے محیط میں، اور فتاوی قاضی خان نے بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اور فرماتے کیوں؟ فرماتے لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ کف الصوب، یہ اپنے کپڑوں کو زمین پر لگنے سے بچانے کے لیے جو عمل ہم کرتے ہیں، یہ نوع تجبر، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُتَجَبِّرُونَ، یہ کام نہیں کرتے مگر ہم تکبر والے متکبرین متجبرین یہ کام کرتے ہیں۔ اور وہی حدیث یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کر لوں، اور نہ میں ولا اکف ثوبا ولا شعرا، میں نہ کف الثوب کرتا ہوں نہ کف الشعر کرتا ہوں، بالوں کا بھی کف نہیں کرتا اور شعر کا بھی کف نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالوں میں کف کیسے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ بھی ہماری فقہاء نے تشریح کی ہوئی ہے، فولڈ کرنے کو نہیں کہتے، کف الصوب فولڈ کرنے کو نہیں کہتے۔ آئیے فقہ کے ایک بہت بڑی مشہور و معروف کتاب اور بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کف الصوب جو ہے وہ پینٹ فولڈ کرنے کو کہتے ہیں، یا شلوار فولڈ کرنے کو کہتے ہیں، یا کوئی اور معنی ہے کف الصوب کی۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، میرے پاس جو ہے وہ جلد نمبر 1، مکتبہ الحبیبیہ، کانسی روڈ، کوئٹہ، میرے پاس ان کا مکتبی کا کتاب ہے، اور یہ جو ہے ان کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 237، اور جو انہوں نے فصل لگایا ہوا ہے رفع المصلی ثوبہ من خلفہ او قدامہ وہو یصلی، یہ فصل لگایا ہوا۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ یہ بہت سارے احادیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جس میں کف الصوب کی معنی آئی ہوئی ہیں، اور اس میں سے امام بخاری صاحب کی حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بھی نقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف حوالے جو احادیث کی، ابن ماجہ کی، اسی طرح انہوں نے بہت سارے دارمی کی روایات، بہقی کی روایات، سارے اور ساروں میں کف الصوب۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا کف الصوب، کہ جس کے بارے میں اتنے احادیث ہیں؟ آپ لکھتے ہیں رفع صوبہ بین یدیہ او من خلفہ فی الصلاۃ۔ کف الصوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو اٹھانا سامنے سے یا پیچھے سے کپڑے کو اٹھانا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسرے کتب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ مٹی سے نہ لگ جائے یا زمین سے نہ لگ جائے، اور آپ بھی اسی حدیث کو دوبارہ کوٹ کرتے ہیں کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، اس حدیث کو یہ کوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی فرما رہا ہے کہ کف الصوب جو ہے وہ شلوار یا پینٹ یا تہبند فولڈ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کف الصوب اسے کہتے ہیں کہ کسی کے کپڑے ہو اور اس کپڑوں کو وہ زمین پر لگنے سے بچانے کے لیے، زمین پر نہ لگے، مٹی پر نہ لگے، اس کو بچانے کے لیے وہ کپڑے کو اکٹھا کرے، ضم کرے، اکٹھا کرے، اس کو کہتے ہیں کف الصوب، اور یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے فقہ کا وہ کتاب جس سے آپ، میں
اور فقہ حنفی کے کسی بھی گروہ جو ان فقہ حنفی کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے رد المختار علی الدر المختار، اور جن کا حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی ہے۔ میرے پاس المکتبۃ الحقانیہ پشاور کا چھپا ہوا یہ کتاب ہے، جلد نمبر اس کا 2 ہے، اور آئیے ان کا صفحہ بھی پڑھتے ہیں کہ کون سا صفحہ ہے۔ صفحہ نمبر 490، مکروہات نماز کی بحث میں کہتے ہیں وَكُرِهَ كَفَّهُ، مکروہ ہے، کف و صوب بھی مکروہ ہے۔ کیا مطلب کف و صوب کیا ہے؟ ای رفعہ ولو لتراب کمشمر کم او ذیل، یعنی اپنے کپڑے کو اٹھانا اگر کہ مٹی پر لگنے سے اٹھاتے ہیں، یہ ایسا ہی بنا ہے جیسے کہ بندہ اپنی آستینوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ آئیے ایک لفظ انہوں نے اور بھی اضافہ فرمایا، او ذیل، یا اپنے نچلے والے کپڑے کے حصے کو اٹھا لیتا ہے۔ ذیل کیا ہے؟ یہ آپ کو علماء کو معلوم ہوگا کہ ذیل دامن کو کہتے ہیں۔ اتنی طویل اور لمبی دامن ہو، دامن اتنا لمبا ہو کہ وہ اگر سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھی مٹی سے لگ جاتا ہے، تو اسے اٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ، اس کو کہتے ہیں کف الثوب۔ آئیے اب حاشیہ ابن عابدین امام طحاوی اب کیا لکھتے ہیں اس پہ؟ آپ فرماتے ہیں ای رفعہ، اپنے کپڑے کو اٹھانا نماز کے دوران، کف الصوب کپڑے کو اٹھانا، سواء کان من بین یدیہ او من خلفہ، اگر وہ سامنے سے اٹھائیں یا پیچھے سے اٹھائے، عند الانحطاط للسجود، جب وہ سجدے میں جا رہا ہو۔ بھائی میری سوچ اور خیال یہ رکھو کہ بھئی شلوار جو ہے آگے اور پیچھے سے نہیں اٹھایا جاتا اور عند السجود نہیں اٹھایا جاتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کپڑا ہوگا، ان کا لباس ہو، کوئی ان کے قمیض اتنا بڑا ہو، طویل ہو، یا اس نے کوئی ایسا اوپر سے کوئی جبہ وغیرہ پہنا ہو جو زمین پر لگ رہا ہو۔ وحرر خیر الرملی، خیر الرملی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مکروہ جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، ولو للتراب، اگر کہ یہ مٹی سے اٹھانے کے لیے۔ وقیل لا بأس بصونہ عن التراب، بعض لوگوں نے کہا کہ مٹی سے بچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کمشمر کم او ذیل، ای کما لو دخل فی الصلاۃ، جیسے کہ ایک بندہ نماز شروع کیا، وہو مشمر کمہ او یا کمہ او ذیلہ، اس نے اپنے آستین چڑھائے ہوئے ہوں گے یا اپنے دامن کو اوپر اٹھایا ہوگا، اکٹھا کیا ہوگا۔ وہ سنٹر سے اپنے کمر کے ساتھ، بعض مجابرہ اور تجبر اور تکبر والے لوگ جو ہیں وہ اپنے دامن کو اپنے کمر کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ کسی تار سے بھی باندھ لیتے ہیں تاکہ وہ زمین پر نہ لگے۔ وَأَشَارَ بِذَلِكَ لَأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْكَفِّ، یہ اشارہ ہے کہ صرف کف جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، کما افادہ فی شرح المنیہ، لیکن قال فی القنیہ واختلف فی من صلی وقد شمر کمیہ لعمل کان یعملہ قبل الصلاۃ وہیئتہ ذالک، فرماتے صرف کف و صوب اس کو نہیں کہتے کہ آپ صرف کپڑے کو اٹھائیں، بلکہ کف و صوب میں مشمر بھی شامل ہے۔ مشمر کیا ہے؟ جس نے اپنے آستین چڑھائے ہوں گے۔ وَمِنْهُ مَا لَوْ شَمَرَ لِلْوُضُوءِ ثُمَّ عَجَلَ لِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ وَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ وَقُلْنَا بِالْكِرَاهِيَّةِ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نماز پڑھنا تھا اور نماز کے لیے وہ وضو کرنے لگے، جلدی جلدی وضو کیا، اب اس نے کہا کہ ابھی رکعت ختم ہونے والا ہے، ابھی اپنی آستینوں کو نیچے نہیں کیا تھا اور جلدی سے آئے نماز میں شامل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں اسے بھی ہم مکروہ ہی سمجھیں گے۔ میں بھی ان چیزوں کو دوران نماز مکروہ ہی سمجھتا ہوں، لیکن نماز سے پہلے یہ چیزیں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا شلوار اور آپ کا تہبند یا آپ کا پینٹ جو ہے ان ٹخنوں سے اوپر ہو، بھلے اسے فولڈ کریں، بھلے اسے چڑھائیں، بھلے اسے آپ کسی اور طریقے سے کریں، کیونکہ تعریف فقہاء نے کف الصوب کا یہ کیا ہوا ہے۔ فقہ کی ایک بہت بڑی مشہور اور معروف کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بہت مشہور و معروف ہے، اور جس میں سے شاید ہی ہمارے احناف کا کوئی بھی ایسا مکتبہ ہو
اور کوئی بھی ایسا عالم ہو جن کے پاس یہ کتاب نہ ہو، آئیے سنتے ہیں کہ یہ کیا پینٹ فولڈ کرنے کو کف الصوب کہتے ہیں، یا کف الصوب ہے کیا؟ آپ لکھتے ہیں وَكَفُّ ثَوْبِهِ، کف الصوب منع ہے، کیوں منع ہے؟ للحدیث سابق، ہم نے پہلے ایک حدیث ذکر کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ کف الصوب کرتا ہوں اور نہ کف الشعر کرتا ہوں، سواء کان من بین یدیہ او من خلفہ عند الانحطاط للسجود۔ کف الصوب منع ہے، کیسے؟ اگر سامنے سے کپڑا اٹھائیں یا پیچھے سے اپنے کپڑے کو اٹھائیں جب وہ سجدے میں جا رہے ہیں، اور اب تعریف بھی سماعت فرمائے کہ کف الصوب کہتے ہیں کس کو ہے؟ والکف، کف کس کو کہتے ہیں؟ ہوا الضم والجمع، اکٹھا کرنا اور جمع کرنے کو۔ ارے بھائی ہم شلوار کو اکٹھا اور جمع نہیں کر رہے ہیں، ہم شلوار کو فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے نیفے کی طرف سے ہم اسے چڑھاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کف الصوب کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ کف الصوب کے معنی یہ ہے ضم والجمع وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكُ سُنَّةُ الْيَدِ۔ آپ نے تو توجیہ کو اور بھی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اسی لیے یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے کہ جب آپ اپنے کپڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں نا تو جو سنت ہے نا ہاتھ باندھنا، وہ آپ کا ترک ہو گیا۔ آپ نے اپنے کپڑے پکڑے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے پکڑے ہوئے ہیں، تو اسی لیے آپ کا وہ سنت جو ہاتھ باندھنے کا سنت ہے وہ آپ نے ترک کیا، تو فلہٰذا آپ کا یہ عمل بھی مکروہ تحریمی آیا۔ انہوں نے تو بہت ہی زبردست تعریف کی ہے۔ ارے آپ فرما رہے ہیں بحر الرائق کہ کف الصوب اسی لیے منع ہے کہ اس میں آپ ہاتھ باندھنے کی سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے ایسا بندہ جو اپنی شلوار کو ایسے ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے کف الصوب کی معنی شلوار چڑھانے یا پینٹ فولڈ کرنے کا کہا ہوا ہے، کون سا ہے وہ بندہ جنہوں نے اس کو اسی مقدار میں پکڑا ہوا ہے؟ جبکہ بحر الرائق کہتے ہیں کہ کف الصوب اسی لیے مکروہ ہے کہ اس میں بندے کا وہ سنت ترک ہو جاتا ہے کہ جن کے ہاتھ باندھنے کا سنت ہوتا ہے۔ الفتاویٰ تاتارخانیہ جلد نمبر 2 میرے پاس ہے، آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کف الصوب کس کو کہتے ہیں۔ کیا شلوار چڑھانے کو، کیا پینٹ فولڈ کرنے کو کف الصوب کہتے ہیں؟ نہ، آئے دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَكْرَهُ لَهُ أَن يَكُفَّ ثَوْبَهُ أَوْ يَرْفَعَهُ لِأَلَّا يَتَتَرَّبَ۔ آپ لکھتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ بندہ کف الصوب کرے، اور کف الصوب کیا ہے؟ کہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے کپڑوں کو اٹھائے، لِأَلَّا يَتَتَرَّبَ، تاکہ وہ مٹی آلودہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کف الصوب۔ انصاف کیجئے خدا را، کیا کوئی ایسا لفظ اس میں موجود ہے کہ کف الصوب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا شلوار فولڈ کیا ہو، یا شلوار اوپر چڑھایا ہو، یا پینٹ کو فولڈ کیا ہو، یا تہبند کو فولڈ کیا ہو؟ بلکہ کف الصوب کے معنی ہمارے فقہاء الگ سے بتا دیتے ہیں۔ فقہ حنفی کے ایک بہت مشہور معروف کتاب جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، الفتاویٰ عالمگیریہ، جسے فتاویٰ ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے۔ میرے پاس جو ہے مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور والوں کا، اور جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 105، الفصل الثانی، آپ کے پاس جو جس مکتبے کا ہو اس میں آپ یہ فصل نکالیں، الفصل الثانی فی ما یکرہ فی الصلاۃ وما لا یکرہ۔ اس میں یکرہ للمصلی ان یعبث بثوبہ او لحیتہ او جسدہ او یکف ثوبہ، یا وہ کف الصوب کہے۔ اچھا آپ فتاویٰ عالمگیری والے صاحب ہو، مجھے بتاؤ کہ کف الصوب ہے کیا؟ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں بِأَن يَرْفَعَ ثَوْبَهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ۔ آپ لکھتے ہیں کہ کف الصوب اس کو فولڈ کرنے کو نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں چھڑانے کو نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں شلوار کو اوپر اٹھانے کو کف الصوب نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں کف الصوب یہ ہے کہ ان یرفع ثوبہ، کہ اپنے کپڑوں کو اٹھائیں، من بین یدیہ، سامنے سے، او من خلفہ، یا پیچھے سے، اذا اراد السجود، جب وہ سجدہ کا ارادہ کرتے ہیں، کذا فی معراج الدرائیہ، معراج الدرائیہ میں بھی یہی لفظ ہے۔ آپ دیکھیں فقہ کی ان کتابوں کے حوالے میں نے دیے آپ کو
کسی کتاب نے پینٹ یا شلوار فولڈ کرنے کو منع کہا ہوا ہے، فالعجب یا عجب لعلمائنا، سب میرے سر کے تاج ہے، لیکن انہوں نے اس مسئلے کی، اس کف و صوب کی معنی ہی تبدیل کر لی ہے۔ یہ معنی میری طرف سے نہیں ہے، یہ معنی ان فقہا کی کتابوں کی طرف سے ہے۔ میرے ایک عزیز دوست، فاضل دوست نے مجھے کمنٹ کی ہے اور انہوں نے مجھے کہا آپ یہ مسئلہ ایسے بیان کرتے ہیں تو کیا سارے علماء غلط ہیں؟ سوال پوچھتا ہوں التزامی، جواب نہیں دے رہا ان کو۔ میں کہتا ہوں یہ اتنی فقہا نے جو یہ بحث کی ہوئے، کیا یہ سب فقہا غلط ہے؟ میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن فقہا کی یہ کتاب ہے جس کو میں دکھا دکھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا را پینٹ فولڈ کرنے کو کف و صوب نہیں کہتے، خدا را شلوار اوپر اٹھانے کو کف و صوب نہیں کہتے، وہ جو حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا جو ممنوع ہے وہ کف و صوب ہے کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے ضم اکٹھا کریں اپنے سامنے سے، یا پچھلے والا لباس، یا بہت بڑا ہم نے ایک لباس پہنا ہوتا ہے اور اس لباس کو ہم اکٹھا کر لیں اور اپنے ساتھ رکھیں، جوڑ کے رکھیں، تو اس کو کہتے ہیں کف و صوب، اور یہ کف و صوب ممنوع ہے۔ میرے پاس فی الحال وہ کتاب جوہرۃ النیرہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ جوہرۃ النیرہ میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 میں باب ما یفسد فی الصلاۃ وما یکرہ فیہ، یہ بحث آپ اٹھائیں، جوہرہ نیریہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے ولا یکف ثوبہ، کف و صوب نہ کرے۔ کف و صوب کس کو کہتے ہیں؟ تعریف لکھتے ہیں وَهُوَ أَن يَرْفَعَهُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ، وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے سامنے سے یا اپنے پیچھے سے کپڑے اٹھائیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں، اسی لیے کہ وہ کپڑے مٹی سے نہ لگ جائے یا زمین پر نہ لگ جائے، اور یہ علامت جو ہے یہ من الجبابرہ، یہ تکبر والوں کی علامت ہے۔ یار ٹخنے ننگے کرنے تکبر کی علامت نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے جس کی تعریف میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اس طرح صحیح بخاری کی شرح آپ فتح الباری کو اٹھائیں، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377، علامہ ابن حجر آپ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ باب السجود علی 7 اعظم، اس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کر لوں اور نہ کف و صوب کروں اور نہ کف و شعر کروں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ شارح بخاری ہے حضرت علامہ ابن حجر، آپ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ کف و صوب ہے کیا پینٹ یا شلوار فولڈ کرنے کو ہی کف و صوب کہتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں والحکمت فی ذلک انہ اذا رفع ثوبہ وشعرہ عن مباشرۃ الارض اشبہہ المتکبر۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے کپڑوں کو یا اپنے بالوں کو دوران سجود اپنے زمین سے اٹھانے کی کوشش کریں اور اسے زمین پر لگنے سے بچانے کی کوشش کریں اور اسے ضم کر لیں اپنے ساتھ، تو اس کو منع کیا گیا ہے اسی لیے کہ یہ مشابہت ہے متکبرین کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ کپڑے جو ہے اسے اکٹھے کرنے کو ہی کف و صوب کہتے ہیں۔ کف و صوب شلوار فولڈ کرنے کو یا پھر شلوار اٹھانے کو یا پھر تہبند کو چھڑانے کو کف و صوب نہیں کہتے، یہ ترجمہ کف و صوب کا نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک حوالہ بھیجا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے کسی حدیث سے بھی سنائیں نا کہ کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنے لباس کو یعنی اپنی ذیل اپنی شلوار کو آپ مبارک نے چھڑایا ہو یا اوپر اٹھایا ہو، تو پھر بھی میں اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقلد ہوں اور فقہ حنفی کی اس لفظ کو جو حدیث سے مستنبط ہے کف و صوب، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن بہرحال ایک حدیث شریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب التشمر فی الثیاب، انٹرنیشنل نمبر حدیث جو ہے وہ 5786 5786 نمبر حدیث ہے۔ حدثنی اسحاق اخبرنا ابن شمل اخبرنا عمر ابن ابی زائدہ اخبرنا عون ابن ابی جحیفہ عن ابیہ ابی جحیفہ قال فرأیت بلالا جاء بعنزة فرکزها
ثم اقام الصلاة فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. مجھ سے اسحاق ابن راویہ نے بیان کیا ہے، کہا ہم کو ابن شمیل نے خبر دی، کہا ہم کو عمر ابن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا ہم کو عون ابن ابی جحیفہ نے خبر دی، ان سے ان کے والد ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جس کو آپ نے ان کی ذیل کو نچلے والے حصے کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا. پھر آپ نیزے کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز عید پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نیزہ کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے. یہاں پر ایک لفظ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ مشمرا، حضور نے ایک لباس پہنا ہوا تھا اور لباس میں سے حضور کی لباس نچلے والا حصہ جو تھا نا وہ مشمرن تھا. مشمر کی معنی ہم علامہ ابن حجر سے فتح الباری میں آپ جو ہے وہ لکھتے مشمرن کی معنی نقل کرتے کہ رفع اسفل الثوب، نچلے والے حصے کپڑے آپ نے اٹھائے میں. زیادہ آسان کر دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کپڑا جو آپ نے نیچے پہنا ہوا تھا، تہ بند پہنا ہوا تھا، تہ بند کے نچلے والے حصے کو آپ نے فولڈ کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہو گئی کہ فولڈ کرنا تہ بند یا شلوار کا یہ کف الثوب نہیں ہے. کف الثوب ہوتی تو علامہ ابن حجر اس حدیث کے ساتھ میں مشمرن. اچھا، مشمر کے ایک معنی اور بھی آپ کو بتاؤں، چڑھانا کہتے ہیں مشمر کو. اور آپ جہاں بھی آستینوں کی چڑھانے کی بات کریں گے تو فقہ کے اصول میں، حدیث کے اصول میں مشمرن کفیہ، انہوں نے اپنے آستینوں کو چڑھائے ہوا تھا. معنی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جو لباس پہنا ہوا تھا، ان کا جو نچلے والا لباس تھا آپ مبارک کا وہ مشمر تھا، یعنی ان کو فولڈ کیا گیا تھا. یہ میری ایک ساتھی دوست نے مجھے بتایا ہوا تھا تو میں نے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں بھی میں پیش کر دوں. اب آتے ہیں اس لغت کی معنی کی طرف کہ کف الثوب کہتے کس کو ہے. فقہا کے اقوال سے تو آپ نے دیکھا، لیکن اگر آپ القاموس الوحید اٹھائیں جو لغات کی کتاب ہے، عربی لغات کی کتاب، تو اس میں تشمیر کے معنی کو کہتے ہیں آستین چڑھانا، تشمیر آستین چڑھانا. اور کف الثوب کہتے ہیں انضمام الثوب یا جمع الثوب کو کہتے ہیں. وہاں پر بھی وہ معنی نہیں کرتا کہ شلوار فولڈ کرنے کو کف الثوب کہتے ہیں یا پینٹ فولڈ کرنے کو یا تہبند فولڈ کرنے کو کف الثوب کہتے ہیں، وہاں پر نہیں ہے. المنجد آپ اٹھائیں گے اور آپ اس میں سے لفظ کاف کو سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کف الثوب. کف الثوب کی معنی وہ یہی کرتے ہیں کہ کف الثوب اپنے کپڑے کو بچانا، کفاف سے ہے یعنی من التراب مٹی سے یا من الارض زمین سے، اس کو کف الثوب کہتے ہیں. اور فرہنگ عمید جو فارسی کی فرہنگ ہے جس میں سے ہمیں لغات کی کتاب ہے فرہنگ، اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کف الثوب کا لفظ لکھا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو بچانا. وہ آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حوالہ بھی مجھے یاد آیا کہ تبیین الحقائق جو شرح کنز الدقائق ہے اس نے بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 164 جلد نمبر 1 باب ما یفسد الصلاۃ و ما یکرہ فیہ. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وکف الثوب، کف الثوب منع ہے. کیوں منع ہے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے لأنہ نوع تجبر، اسی لیے کہ یہ جبر والی ایک کام ہے، تکبر والا کام ہے. تو خدا را انصاف فرما دیجئے کہ کیا پانچے اوپر اٹھانا نماز کے لیے یہ تکبر کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میرے ایک فاضل دوست نے مجھے ایک حوالہ میری ایک کلپ کے جواب میں انہوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ شرح صحیح مسلم شریف میں جو امام نووی نے اس کا شرح ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کف الثوب سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پانچے اٹھائے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑی تعجب ہوئی
کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی جیسے شخصیت کیسے اس لفظ کو ایسے تبدیل کر سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید میرے اس فاضل دوست کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی صحیح مسلم اور امام نووی کے وہ شرح موجود ہے. تو میرے پاس یہ ہے صحیح مسلم شریف، اور اس کی ذیل میں جو ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کا شرح ہے. اس کو ہم نکالتے ہیں. میرے پاس جو کتاب ہے یہ مکتبہ علمیہ ارگ بازار قندہار افغانستان کا چھاپ ہے، اور ان کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 193 193 جلد اول. میرے فاضل دوست نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور میں وہی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا اگر آپ روایت سننا چاہیں گے تو آپ پوری کی پوری روایت سنیں. حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا بحث قال حدثنا وہیب قال حدثنا عبداللہ ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم الجبهة واشار بيده على انفه والیدین والرجلین واطراف القدمین، اور فرمایا ولا نکفت الثياب ولا الشعر. یہاں پر کف الصوب کی لفظ کو تبدیل کر کے ولا فرمایا کہ ولا نکفت الثوب، نکفت الثوب کا لفظ ذکر کیا ہے. اچھا، تو میرے فاضل دوست نے کہا کہ اس کی ذیل میں، اس حدیث کی ذیل میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ کف الثوب کس کو کہتے ہیں. آپ سماعت فرمائے. یہ اس پر امام نووی لکھتے ہیں قول علیہ الصلوۃ والسلام 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر مجھے یا 7 اعضاء پر مجھے سجدے کا حکم دیا ہوا ہے. اور فرمایا وقول علیہ الصلوۃ والسلام لا نکفت الثياب ولا الشعر هو بفتح النون وكسر الفاء اي لا نضمها ولا نجمعها. ہم اپنے لباس کو ضم اکٹھا نہیں کرتے، اسے جمع نہیں کرتے دوران نماز میں. اللہ اکبر. کہاں پر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ شلوار کو ہم فولڈ نہیں کرتے؟ امام نووی نے شرح لکھا ہوا ہے. اور آپ آگے لکھتے والکفت الجمع والضم، فرماتے کفت کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ولا نکفتو. یہ نکفتو کفت کا کیا معنی ہے؟ الجمع والضم، اکٹھا کرنا اور جمع کرنا. ومنہ قولہ تعالی، آپ دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ کفت یا اسی طرح کفت کا کیا معنی ہے. آپ دلیل دیتے ہیں اللہ کی قول سے. فرماتے اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کفات یا کفاف، کفت اس کی معنی کیا ہے؟ اے تجمع الناس فی حیاتہم و موتہم وہو بمعنی الکف. اس کو کہتے ہیں کف. جمع ضم اکٹھے کرنے کو کف کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ امام نووی نے جو شرح لکھا ہوا ہے اس سے بھی ثابت ہوا کہ کف الثوب جو ہے وہ شلوار فولڈ کرنے، پینٹ فولڈ کرنے یا اوپر چڑھانے کو، شلوار کی یا پینٹ کو اوپر چڑھانے کو، اس کو کف الثوب نہیں کہتے، بلکہ کف الثوب جو ہے اسے کہتے ہیں کہ کسی بندے کا لباس اتنا بڑا ہو کہ اگر وہ حالت سجود میں جانا چاہیں تو ان کا لباس زمین پر لگ رہا ہو، وہ اپنے لباس کو وہاں سے جمع کر کے ضم کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کر کے رکھیں، من الکفاف، بچانے سے کہ زمین پر نہ لگ جائے، مٹی پر نہ لگ جائے. اسے کہتے ہیں کفاف. دردمندانہ اور عاجزانہ التماس کر رہا ہوں ان علماء کرام کی خدمت میں جنہوں نے کف الثوب سے یہ معنی لیا ہوا ہے کہ شلوار کو یا اپنے پینٹ کو یا تہبند کو فولڈ کرنا منع ہے، تو اس کو چون کے مکروہ تحریمی ہو گیا، فلہٰذا آپ لوگ ٹخنے چھپا کے نماز پڑھا کرو. میں دس بستہ عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کی اس ترجمے کی وجہ سے لوگ حرام پر مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ حرام پر مبتلا ہو رہے ہیں. لوگ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کف الثوب منع ہے. ہمارے عوام کو کیا پتا کہ کف الثوب ہے کیا، بلکہ معلوم نہیں ہے کہ علماء کرام نے یہ کف الثوب کی معنی شلوار
اور یا تہبند کو فولڈ کرنا یا اٹھانے کو کہاں سے ثابت کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ کف الصوب اس کو نہیں کہتے، فلہٰذا آپ علماء کرام کی خدمت میں دردمندانہ التجا ہے، عارضی ہے کہ برائے مہربانی لوگوں کو حرام سے بچائیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو بالفرض و تقدیر تسلیم بھی کر لے کہ چلو کف الصوب جو ہے وہ پینٹ فولڈ کرنا یا پھر شلوار اٹھانے کو کف الصوب ہی کہتے ہیں، اور یہ کف الصوب جو ہے یہ نماز میں منع ہے، تو کیسے منع ہے؟ آپ لوگوں کا فتویٰ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسبال جو ہے وہ نماز میں وہ حرام ہے، تو اگر ایک بندہ حرام سے بچنا افضل ہے بجائے اس کے کہ ہم اسے مکروہ تحریمہ سے بچاتے رہیں اور حرام پر اس کو مبتلا کرتے رہیں۔ اب ہمارے عوام جو ہے وہ سارے عوام، ہمارے اکثر و بیشتر علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے، فلاں عالم صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کف الصوب منع ہے، اور کف الصوب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا شلوار جو ہے وہ فولڈ ہو، یا آپ نے شلوار اوپر کو چھڑایا ہو، یا تہبند کو فولڈ کیا ہو، فلہٰذا یہ نماز سے باہر بھی منع ہے اور نماز کے اندر بھی منع ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے اندر یہ فعل کرنا منع ہے، یعنی آپ نماز میں کھڑے ہو اور فولڈ کرنا شروع کر دیں، منع ہے۔ لیکن نماز سے پہلے آپ اپنی شلوار کو اس پوزیشن پر لائیں کہ آپ کے ٹخنے جو ہے وہ کھلے ہو، آپ کا کوئی اسبال نہ ہو۔ اور ایک عام طور پر یہ بھی ملاحظہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے دونوں پانچوں کو اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پانچوں کو وہ اوپر کی طرف، شلوار کے دونوں پانچوں کو اوپر کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ بھی عملی کثیر کے اندر ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اس کی معنی ہرگز یہ نہیں ہے کف الصوب کے معنی کہ شلوار فولڈ کریں یا پھر تہبند فولڈ کریں یا پھر آپ پینٹ فولڈ کریں۔ برائے مہربانی علماء کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اس مسئلے پر ایک دفعہ پھر سے تحقیق کر لیں اور لوگوں کو اس حرام فعل سے بچائیں جو ہمارے علماء کے کہنے کی وجہ سے وہ لوگ اس حرام فعل پر مبتلا ہے، جو اپنے ٹخنوں کو وہ چھپا کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دلیل بھی علماء کرام یہی دے دیتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک اور کلپ اس پر بناؤں گا کہ کیا تکبراً یہ تکبر ہے یا نہیں ہے، کہ شلوار کو اٹھانا تکبر ہے یا نہیں ہے، یا کن لوگوں کے لیے تکبر ہے کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔